السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے واقعے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جس نے ہر حساس انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ 5 سالہ آیت نور کا کیس ہے۔ آیت نور اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلی لیکن واپس نہیں آئی، اور کئی دن کی تلاش کے بعد پتہ چلا کہ 5 لوگ جو ہے اس معاملے میں ملوث تھے، اور آیت نور کی لاش جو ہے کنویں سے برآمد ہوئی۔ اس کیس میں جنسی تشدد جو ہے وہ ہوا ہے، اور مزید جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے۔ اس میں جو ہے نا میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم بچوں کو یا بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر ایسا جرم ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص شاید سائیکوپیتھ ہوگا، یہ شاید ذہنی مریض ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اسے نفسیاتی ٹریٹمنٹ کی یا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایز اے سائیکائٹرسٹ میں یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جنسی مجرم جو ہے وہ ذہنی مریض نہیں ہوتا ہے، اور ہر نفسیاتی مریض مجرم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے جرائم کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا دوسروں کی عزت، باؤنڈریز کا احترام نہ ہونا ایک فیکٹر ہے۔ ایمپتھی کی کمی جو ہے ایک اور فیکٹر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اینٹی سوشل اگریسو بیہیویئر ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہو، اور ان اپروپریٹ سیکشول مٹیریل تک ان کی ایزی رسائی ہو۔ پیئر پریشر ہوتا ہے، سبسٹنس ابیوز ہے جس میں نشہ ہے، الکوہول کا یوز ہے، اور ایسے ماحول میں پرورش ہونا کسی انسان کی جہاں وائلنس اور ابیوز جو ہے نا اس کی بچپن میں شامل ہو۔ اور کئی نوجوان جب ایک گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں اس طرح، تو ایک پیئر پریشر اور گروپ بیہیویئر میں خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ایک نوجوان دوسرے کو پرووک کرتا ہے، اور پھر دوسرا جو ہے انکریج کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے جس کا نقصان ایک معصوم بچے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں کسی ایک وجہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس کے بجائے جو ہے نا ہمیں کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اپنے 5، 6، 7 سال کے بچوں کو جو ہے نا یہ نہیں کرنا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، ہمیں ان کو ڈرانا نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہنا کہ اجنبی آدمی کے ساتھ نہیں جاؤ، کیونکہ خطرہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اجنبی انسان یا اسٹرینجر سے نہیں ہوتا۔ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص، چاہے وہ جاننے والا ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، یا کوئی دوست ہو، تو بھی اگر وہ بچے کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرے، یا اسے نامناسب جگہ پہ لے جانے کی کوشش کرے، یا کہے کہ کسی کو بات نہیں بتانا، تو بچوں کو اپنے والدین کو یا کسی ایسے انسان کو بتانا چاہیے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہو۔ بچوں کو جو ہے نا اپنی باڈی باؤنڈریز کو پتہ ہونا چاہیے۔ انہیں بتانا چاہیے والدین کو کہ تمہارا جسم جو ہے وہ تمہارا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اسے چھونے نہیں دینا ہے کسی کو، اور کسی کو تصویر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو جو ہے نا جیسے میں نے کہا ڈرانا نہیں ہے، ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ دنیا بہت خراب ہے، آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کریں۔ اس سے جو ہے نا ان کے اندر خوف پیدا ہوگا، وہ فیئر فیکٹر پڑے گا۔ ہمیں جو ہے نا فیئر کی جگہ اویئرنیس دینی ہے، ڈر کی جگہ انہیں تعلیم دینی ہے، گھر میں رول پلے کرنا ہے، اپنے بچوں سے پوچھنا ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنے ساتھ چلنے کو تو نہیں کہہ رہا، تو اگر کہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی گفٹ دے یا بولے کہ اپنی ماں یا باپ کو کچھ نہ بتاؤ تو آپ کیا کریں گے؟ بچوں کو آسان اصول سکھائیں۔ نو، رن اینڈ ٹیل، یہ 3 اصول، جس کا مطلب ہے کہ نہیں کہنا ہے، ہاں سے دور ہونا ہے، اور فوراً کسی ایسے انسان سے، ماں باپ سے، استاد سے، قابل اعتماد بڑے اس کو آپ بتانا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ بچوں کی سپرویژن بہت ضروری ہے۔ 5 سال کا بچہ خود ایک فیصلہ نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرے، خطرے سے دور کیسے ہو۔ اس کے لیے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ کہاں ہے، کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس وقت کون ہیں، کون اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر غیر نگرانی
پہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو جہاں پہ ان کو جو ہے نا خطرہ ہو سکتا ہو. بچے کی حفاظت جو ہے نا وہ صرف ماں کا کام نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا. باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کی بات کو سیریس لیں، سنجیدگی سے دیں. ان کو جو ہے نا براہ راست اس طرح نہیں بتائیں کہ اگر وہ کچھ اس طرح کی بات پوچھ رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے یا اس کی کوئی غلطی ہے. اگر اس کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، وہ کسی خاص شخص سے ڈرنے لگا ہے، وہ کسی جگہ جانے سے انکار کر رہا ہے، اچانک خاموش ہو گیا ہے، اس کی نیند ٹھیک نہیں رہی ہے، یا کھیلنے سے یا بات کرنے میں اس کی چینجز آ گئی ہیں، یہ علامات جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ ابیوز ہو یا کسی نے ان کا غلط فائدہ اٹھایا ہو، لیکن ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے. بچوں کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں، غصہ نہیں کروں گا. اگر بچہ جو ہے وہ بات بتائیں تو آپ خطرناک رد عمل نہ دیں. ان کو نہیں بولیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تم وہاں گئے کیوں تھے، اس میں تمہارا قصور ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. اس کے بجائے چاہیے کہ تم نے مجھے بتا کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. مطلب ان کو یہ لگے کہ میرا جو باپ ہے، ماں ہے، بڑا ہے، وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، میری بات سن رہا ہے اور میری مدد کرے گا. اگر بچہ جو ہے نا ابیوز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو فوراً پینک نہیں ہونا چاہیے. بچے کو محفوظ جگہ پہ لے کے جائیں، اسے بلیم نہیں کریں، اسے بار بار اس ڈیٹیلز میں نہیں جائیں، اس کو خود انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسے فوراً میڈیکل چیک اپ کروائیں، اس کا سائیکولوجیکل چیک اپ کرائیں، قانونی مدد لیں. یہ جو ہے نا سمجھیں کہ یہ جو ہے نا بچے کی غلطی نہیں ہوتی. اس طرح کے معاملے میں بچہ جو ہے وہ شاید کھیلنے گیا ہو، کسی پہ بھروسہ کر لے اور چلا جائے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو ابیوز کی اجازت دے رہا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہمیں اپنے نوجوانوں پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم پہلو ہے. اپنے بیٹیوں کو صرف جو ہے نا سکھانا کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. ہمیں اپنے بیٹوں کو، لڑکوں کو سکھانا ہے کہ عورتوں کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، لڑکیوں کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، کانسینٹ کیا چیز ہے، پوچھنا ہے، پرسنل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں. اگر کسی کم عمر بچے کے ساتھ کوئی اناپروپریٹ بیہیویئر کیوں ناقابل قبول ہوتا ہے، ہمارا ریلیجن، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب اس بات کو بالکل قبول نہیں کرتا، نہ ہی لا اینڈ آرڈر اس کو قبول کرتا ہے. اگر کسی نوجوان میں انتہائی ایگریشن، کروئلٹی یا دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی خواہشات زیادہ ہوں، جانور یا کمزور لوگوں کے ساتھ تشدد کا بیہیویئر ہو، جسے ہم اینٹی سوشل بیہیویئر کہتے ہیں، تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لڑکے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. یہ سیریس ارلی وارننگ سائنس ہوتے ہیں. ایسے حالات میں والدین، اسکول، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو بر وقت انوالو کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیت نور جو ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی. اس کے جو معصوم بچی کے خاندان والوں کا جو دکھ ہے ان کو میں بہت سمجھ سکتا ہوں، پوری طرح سمجھ سکتا ہوں. لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے نا صرف غصہ کافی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ چند دن بات کرنا اور پھر اسے بھول جائیں. ہمیں سانے سے سیکھنا ہے. ہمیں اپنے گھر میں بچوں سے بات کرنی ہے، انہیں باڈی باؤنڈری سکھانی ہے، انہیں کس طرح سے ان کی نگرانی کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، مشکوک رویوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو اعتماد دینا ہے، انہیں ٹرسٹ دینا ہے. اگر دنیا میں کبھی کوئی تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو تم بلا خوف میرے پاس آ سکتے ہو، باپ کے پاس آ سکتے ہو، ماں کے پاس آ سکتے ہو، ٹیچر کے پاس آ سکتے ہو. میرا آخری پیغام ہر پیرنٹس کے لیے، والدین کے لیے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں سکھائیں کہ دنیا خطرناک ہے، یہ سکھائیں کہ خطرے کی صورت میں کس پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، کیا کرنا ہے
مدد کے لیے آواز اٹھانی ہے اور مدد کیسے لینی ہے، کیونکہ بچے کی حفاظت صرف ایک گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، بچے کی حفاظت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نور کے خاندان کو صبر دے، ہمارے معاشرے کے ہر بچے کو محفوظ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔